بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، باب فی امارات الملاہم. باب ہے امارات ملاہم کے بارے میں. ملحمۃ کی جمع ہے، یعنی وہ جگہ جس پر لڑائی وغیرہ ہوتی ہے اس کو ملحمہ یا ملاہم کہتے ہیں. جنگوں کے لیے، لڑائی فتنے اور فساد کے لیے بھی ملحمہ کا لفظ بولا جاتا ہے. بڑی لڑائی اور بڑے فتنے کی کیا نشانی ہے اس چیز کا ذکر ہے اس باب میں. تو گزشتہ حدیث سے متصل، گزشتہ باب سے متصل بھی یہ باب ہے اور اسی کی مزید وضاحت اور توضیح اس باب میں بیان کی گئی ہے. قال الامام ابو داود رحمه الله حدثنا عباس الانبری قال حدثنا حاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمران بيت المقدس خراب يثرب وخراب يثرب خروج الملحمة وخروج الملحمة فتح قسطنطينية وفتح القسطنطينية خروج الدجال ثم ضرب بيده. روایت ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمران بیت المقدس، بیت المقدس کی آبادی، عمران یعنی آباد کاری، بیت المقدس کی آبادی، خراب یثرب، یثرب کی غیر آبادی ہے. خراب ہے کمانہ بربادی ہے، لیکن یہاں پر عمران کے مقابل میں خراب آیا ہے تو ویرانی. عمران بیت المقدس، بیت المقدس کی آبادی یثرب کی ویرانی کی نشانی ہے، علامت ہے. یعنی جس وقت بیت المقدس آباد ہوگا، وہاں کی آبادی بڑھے گی، وہاں پر آباد کاری زیادہ ہوگی، اس وقت یثرب میں آبادی کم ہوگی. یثرب میں لوگ آباد نہیں ہوں گے، وہاں سے چھوڑ کر چلے جائیں گے، وہاں پر ویرانی ہوگی. اور اس قدر ویرانی ہوگی جیسے کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہاں پر مسجدوں میں یعنی جانور آ کے پیشاب کر دیں گے اور کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہوگا، اس قدر یعنی ویرانی ہوگی. یثرب سے مراد مدینہ منورہ ہے. ابھی مدینہ منورہ میں بہت آبادی ہے، بہت لوگ ہیں، بہت بھیڑ ہے، زائرین کی تعداد بہت زیادہ ہے. ایک وقت آئے گا کہ بیت المقدس جو فلسطین میں ہے، یہاں مسجد اقصیٰ ہے، بیت المقدس شہر یہ آباد ہوگا اور یہاں لوگ بہت زیادہ آئیں گے وہاں کی زیارت کرنے کے لیے. تو اس وقت مدینے میں لوگ کم آئیں گے، اور مدینے جب ایسا وقت ہوگا تو سمجھیے کہ یہ مدینے کی بربادی یہاں یعنی ویرانی کے معنی میں ہے، بے آبادی. عمران آباد کاری اور خراب یہاں پر ویرانی کے معنی میں ہے. تو بیت المقدس کی آبادی نشانی ہے اس بات کی کہ اب آگے یثرب میں ویرانی ہوگی، مدینے میں ویرانی ہوگی. تو یہ آبادی یعنی بلڈنگوں کے اعتبار سے بھی ہے، وسعت کے اعتبار سے بھی ہے، اور لوگوں کی زیارت اور لوگوں کی سکونت اختیار کرنے کی وجہ سے بھی ہے. تو لوگ زیادہ بیت المقدس میں زیادہ آباد ہوں گے اور یثرب میں لوگ کم آباد ہوں گے، یا وہاں لوگ زیارت کے لیے کم جائیں گے. خروج الملحمة فتح قسطنطينية وخروج الملحمة فتح قسطنطينية. اور ملحمہ کا ظہور، بڑی لڑائی کا ظہور، یہ علامت ہے قسطنطینیہ کی فتح کی. قسطنطینیہ یہ استنبول جس کو کہتے ہیں، یہ ترکی میں ہے، ترکی کی راجدھانی ہے. تو ترکی کی راجدھانی کی فتح کی نشانی ہے خروج الملحمہ. جب بڑی لڑائی ہوگی، بڑی لڑائی کا ظہور، یہ نشانی ہے قسطنطینیہ کی فتح کی. گویا کہ قسطنطینیہ استنبول ترکی کی راجدھانی، یہ گویا کہ ابھی تو مسلم حکومت ہے وہاں پر، تو گویا کہ یہ اس وقت مسلمانوں کے پاس نہیں ہوگی. تو یہ بڑی لڑائی ہوگی تو یہ علامت اس بات کی کہ اب اس کے بعد قسطنطینیہ فتح ہوگا. وفتح القسطنطینیہ خروج الدجال. اور قسطنطینیہ کا فتح یہ علامت ہے دجال کے نکلنے کی. فتح القسطنطینیہ خروج الدجال، قسطنطنیہ کی فتح یعنی یہ علامت لخروج الدجال، کہ یہ دجال کے ظاہر ہونے کی علامت ہے. یعنی جب قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا تو سمجھ لیجئے کہ اب بہت ہی جلدی دجال کا خروج اور ظہور ہونے والا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خروج دجال، فتح قسطنطنیہ کی فتح، مسجد کی یثرب کی ویرانی، بیت المقدس کی آباد کاری، یہ سب جو ہے آخری زمانے کے بارے میں ہے.
قسطنطنیہ اس سے پہلے فتح ہو چکا ہے، تو وہ مراد یہاں پہ نہیں ہے، بلکہ دوبارہ فتح ہوگا کبھی آخری زمانے میں۔ تو چونکہ دجال جس وقت آئے گا اس وقت مہدی علیہ السلام دنیا میں ہوں گے، اور امن و سکون، عدل و انصاف کا غلبہ ہوگا، ہو سکتا ہے انہی کے زمانے میں قسطنطنیہ فتح ہو، واللہ عالم۔ تو یہ مستقبل کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری خبریں دی تھیں مستقبل کے تعلق سے، جن میں سے کچھ واقعات تو صحابہ کرام کے زمانے ہی میں رونما ہو گئے، جن کی خبر دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کچھ صحابہ کرام کے بعد میں رونما ہوئے ہیں، اور کچھ جو ہے ابھی رونما نہیں ہوئے ہیں، بلکہ وہ قیامت سے پہلے رونما ہوں گے۔ تو یہ ان واقعات کو، جن حدیث میں ان میں جن واقعات کا ذکر آ رہا ہے، ان کا ذکر کو جب لوگ آئندہ پڑھیں گے اور ویسے ہی ویسے ہوگا جیسے آپ نے خبر دی ہے، تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی حقانیت ہے، اس سے لوگوں کو سمجھ میں آئے گی۔ آگے ہے ثم ضرب بيده على فخذ الذي حدثه او منكبه، پھر ضرب مارا اپنے ہاتھ سے على فخذ ران پر اس کی، الذي حدثه جس سے اس نے حدیث بیان کی، او منكبه یا اس کے کندھے پر مارا، یعنی ہاتھ مارا، کس نے مارا؟ ضربہ ہمیں دونوں امکان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے حدیث بیان کرتے تھے، یعنی معاذ بن جبل، ان کے ران پر یا ان کے کندھے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مارا، رکھا ان کو، یعنی تاکہ کوئی بات بتلانے کے لیے، تنبیہ کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے پر یا ان کی ران پر ہاتھ مارا۔ یا یہ کہ حضرت معاذ بن جبل جن سے حدیث بیان کر رہے تھے، تو معاذ بن جبل نے ان کے کندھے پر یا ان کی ران پر ہاتھ مارا۔ ثم قال، پھر فرمایا، دونوں اعتبار میں ضربہ کس نے مارا؟ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا معاذ بن جبل نے۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے، جیسے کہ قول المعبود کے مؤلف نے ذکر کیا ہے، اور ایسے ہی بعد میں اس کا مفہوم جو ذکر کیا ہے معاذ بن جبل کا، کہ معاذ بن جبل نے مارا ہے، تو یعنی اس کے فائل معاذ بن جبل ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ثم قال، پھر اس نے کہا جس نے یہ ہاتھ مارا، ان هذا لحق كما انك ها هنا، یقیناً یہ برحق ہے، یہ خبر جو ہم نے تمہیں بتلائی ہے یہ برحق ہے، بالکل ایسے ہی، كما انك ها هنا، جیسے تم یہاں موجود ہو، تمہارا موجود ہونا یہاں یقینی ہے، اس سے تم انکار نہیں کر سکتے ہو، ایسے ہی یہ واقعات ہوں گے، رونما ہوں گے۔ او كما انك قائد، یا یہ لفظ کہا کہ جیسا کہ تم یہاں بیٹھے ہو، جیسے کہ تم یہاں بیٹھے ہو، یعنی معاذ بن جبل، یعنی مخاطب کون ہے؟ معاذ بن جبل، مخاطب کون ہے؟ معاذ بن جبل۔ تو یعنی معاذ بن جبل سے کے لفظ سے معلوم ہوا کہ یہاں پر ہاتھ مارنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پر، ان کے ران پر ہاتھ مارا یا ان کے کندھے پر ہاتھ مارا، اور پھر آپ نے کہا جیسے تمہارا وجود یہاں برحق ہے، جیسے تمہارا بیٹھنا یہاں برحق ہے، ویسے ہی یہ واقعات رونما ہوں گے۔ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہیں عبدالرحمن ابن ثابت بن ثوبان ہیں، وہ ان سے خطا سرزد ہوتی تھی، یہ اس حدیث کی سند میں علت ہے، البتہ حدیث کو علامہ البانی نے حسن قرار دیا ہے دیگر شواہد اور مطابعات کی بنا پر۔ تو پیچھے بھی اس تعلق سے حدیث گزر چکی ہے ملحمت کے بارے میں، اور اس حدیث میں بھی ایک طرح سے نشانی ہو ہے۔ اگلا باب ہے باب فی تواتر الملاحم، باب ہے ملاحم کے متواتر ہونے کے بارے میں، یعنی جنگ تسلسل کے ساتھ ہوں گی یہ ملاحم، اس سلسلے میں یہ باب ہے۔ قال حدثنا عبداللہ بن محمد النفیلی قال حدثنا عیسی بن یونس عن ابی بکر بن ابی مریم عن الولید بن سفیان الغسانی عن یزید بن قطیب السکونی عن ابی بحریۃ عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الملحمة الكبرى وفتح القسطنطینیہ وخروج الدجال فی 7 اشہر۔ روایت ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملحمہ کبریٰ، بہت عظیم جنگ، اور فتح قسطنطینیہ اور دجال کا ظہور، یہ تینوں فی 7 اشہر، 7 مہینے میں ہو جائیں گے، یہ تینوں 7 مہینے میں ہوں گے۔ لیکن حدیث کی سند ضعیف ہے، اگلی روایت اس کے برخلاف ہے، حدیث کی سند میں ایک راوی ہے ابو بکر ابن ابی مریم، ایک راوی ہیں جو کہ ضعیف ہیں، اس لیے اس حدیث کی سند ضعیف ہے، اور اگلی حدیث سے بھی یہ حدیث ٹکراتی ہے۔ اگلی حدیث دیکھیں گے تو اس میں یعنی تواتر الملاحم باب سے مناسبت بالکل ظاہر ہے کہ 7 مہینے میں ہوں گی، تو بالکل یعنی پیدل پہ یہ سب چیز ہوں گی۔ اگلی حدیث قال حدثنا حیوة بن شریح الحمصی قال حدثنا بقیة عن بهير عن خالد عن ابن أبي بلال عن عبد الله بن بصر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين الملحمة، پیچھے تھا الملحمة الكبرى، یہاں پر ہے بين الملحمة وفتح المدینة،
مدینہ سے مراد یہاں پر فتح قسطنطنیہ ہے، مدینہ سے مراد قسطنطنیہ ہے۔ بین المدینتی و فتح المدینہ، بین الملحمہ، ملحمہ کبریٰ بڑی جنگ اور فتح قسطنطنیہ کے درمیان 6 سنین، 6 سال کا فاصلہ ہوگا، 6 سال کا فرق ہوگا۔ ملحمہ کے درمیان اور قسطنطنیہ کے درمیان میں کتنا وقفہ ہوگا؟ 6 سال کا۔ مدینہ سے مراد یہاں پر قسطنطنیہ ہے۔ 6 سنین وَيَخْرُجُ الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ فِي السَّابِعَةِ، اور 7ویں سال میں مسیح دجال کا خروج ہوگا۔ 6 سال ان کے بیچ ہوگی، ملحمہ کبریٰ اور فتح قسطنطنیہ، اور 7ویں سال میں مسیح دجال کا ظہور ہوگا۔ قال ابو داؤد هذا اصح من حدیث عیسیٰ، یہ حدیث اس سے پہلے جو حدیث گزری ہے عیسیٰ ابن یونس کی حدیث، اس کے مقابل میں زیادہ صحیح ہے۔ ویسے تو دونوں ضعیف ہیں، یہ بھی ضعیف ہے، اس سے پہلے والی بھی ضعیف ہے، لیکن یہ اس سے کم ضعیف ہے۔ امام صاحب نے جو یہ کہا هذا اصح من حدیث عیسیٰ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ حدیث صحیح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث اس حدیث کے مقابلے میں کم ضعیف ہے، اس کے مقابلے میں کم ضعیف ہے۔ جیسے کہتے ہیں فلاں آدمی اس سے اچھا ہے، حالانکہ وہ دونوں برے ہیں۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کانگریس BJP سے اچھی ہے تو اچھی نہیں، مطلب اس سے کم بری ہے دونوں بری، لیکن اس سے کم بری ہے۔ تو ایسے یہاں پہ اصح من حدیث عیسیٰ، تو امام صاحب نے کہا کہ یہ عیسیٰ ابن یونس کی حدیث، اس سے پہلے جو حدیث گزری ہے اس کے مقابلے میں یہ حدیث زیادہ صحیح ہے، یعنی اس سے کم ضعیف ہے، مگر ہے یہ بھی ضعیف۔ اس حدیث کی سند میں بقیہ ہے، بقیہ یہ مدلس راوی ہیں، وہ عنعنہ کے ساتھ روایت کر رہے ہیں۔ بقیہ بحیر سے روایت کیے ہیں عنعنہ سیغے کے ساتھ، بقیہ ابن ولید نے عنعنہ کے ساتھ روایت کیا ہے، اس بنا پر حدیث کی سند ضعیف ہے، اور یہاں پر محقق نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے، علامہ البانی نے بھی اس پر ضعیف کا حکم لگایا ہے۔ اگلی حدیث ہے، اگلا باب ہے باب فی تداعی الامم علی الاسلام، امتوں کا، قوموں کا ایک دوسرے کو بلانا علی الاسلام، اسلام کے خلاف۔ قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا عبد الرحمن بن ابراہیم الدمشقی قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا ابن جابر قال حدثني أبو عبد السلام عن ثوبان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداء عليكم كما تداء الأكلة إلى قصعتها۔ مشہور حدیث ہے ثوبان رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریب ہے کہ امتیں، اقوام، ان تداء کی وہ ایک دوسرے کو بلائیں، علیکم تمہارے خلاف، یعنی ساری امتیں مسلمانوں کے خلاف اکٹھی ہو جائیں گی، ساری امتیں، ساری اقوام، کفار سب مل جائیں گے مسلمانوں کے خلاف، ایک دوسرے کو بلائیں گے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ تداء علیکم کما تداء الاکلۃ الی قصعتها، جیسا کہ الاکلۃ آکل کی جمع ہے، جیسا کھانے والے بلاتے ہیں ایک دوسرے کو الی قصعتها، پیالے کی طرف، دسترخوان کی طرف۔ کھانے والے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، آئیے، جب کھانا لگتا ہے دسترخوان پر تو بلاتے ہیں آئیے کھانا کھائیے، تو ایک دوسرے کو بلاتے ہیں آئیے، وہ اس کو بلاتا ہے۔ تو جیسے کھانے کے لیے، اچھے کام کے لیے بلاتے ہیں، ایسے ساری امتیں، ساری اقوام جو ہے مل کر کے مسلمانوں کے خلاف وہ ایک دوسرے کو بلائیں گے، اور سب لوگ متحد ہو جائیں گے مسلمانوں کو صفائی ہستی سے مٹانے کے لیے۔ لیکن جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے، لیکن پھر بھی مسلمانوں کی ایک جماعت قیامت تک باقی رہے گی۔ آگے فرمایا فقال قائل، کہنے والے نے کہا ومن قلت نحن یومئذ، ایسا ہماری قلت کی وجہ سے ہوگا اس دن اللہ کے رسول، اس وقت ایسا جو ہوگا، لوگ مسلمانوں کے خلاف ٹوٹ پڑیں گے، تو کیا ہم اس وقت بہت کم ہوں گے؟ قالا، آپ نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، بلکہ تم اس وقت بہت ہوگے، تعداد تمہاری بہت ہوگی، کم نہیں ہوگی۔ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تم جھاگ ہو گئے، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ، لیکن تم کیا ہو گئے؟ غصہ میں نے جھاگ، كَغُثَاءِ السَّيْلِ، جیسے سیلاب کا جھاگ ہوتا ہے۔ سیلاب کے اوپر ہلکی پھلکی چیزیں، جو کچھ بھی آتا ہے، کوڑا کرکٹ سب بہا لے جاتا ہے، ایسے ہی مطلب اس کی کوئی حیثیت، کوئی وزن اس میں نہیں رہتا ہے، کوڑا کرکٹ سب کو سیلاب بہا لے جاتا ہے، اور بہت سی مضبوط اور بھاری بھرکم وزنی چیز ہوتی ہے، لیکن سیلاب کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے۔ تو ایسے ہی تمہاری حیثیت ہوگی،
تم تعداد میں بہت ہوگے لیکن کچرے کے مانند ہوگے، کوڑا کرکٹ کے مانند ہوگے، جھاگ کے مانند ہوگے، تمہارا کوئی وزن نہیں ہوگا، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم کتاب و سنت سے دور ہو جاؤ گے، قرآن و دین، حقیقی دین سے دور ہو جاؤ گے، اس لیے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی، تمہارے آپس میں تمہارے درمیان اختلافات پیدا ہو جائیں گے، تم لوگ دنیا کو آخرت پر ترجیح دو گے۔ یا پھر آگے وجہ بیان کی وَلَا يَنزَعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ، ایسا کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینوں سے المہاب منکم، تمہارے رعب کو، تمہارے خوف کو چھین لے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارے رعب کو اور تمہاری دہشت کو اللہ تعالیٰ چھین لے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ وہن یعنی کمزوری۔ آگے اس کی مزید وضاحت ہے، فقال قائل یا رسول اللہ، کہنے والے نے کہا اللہ کے رسول وما الوہن، وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی ناپسندیدگی۔ یعنی لوگ دنیا سے اس قدر محبت کریں گے کہ اللہ کے پاس جانا گوارا نہیں کریں گے، موت کو ناپسند کریں گے اور دنیا کو چاہیں گے۔ دنیا سے محبت، یعنی دنیا سے محبت کا مطلب کیا ہے کہ دنیا کو آدمی اس قدر چاہے کہ اپنی آخرت کو فراموش کر دے، اپنی آخرت کو بھول جائے اور آخرت کو ترجیح نہ دے دنیا پر، یہ ہے حب الدنیا۔ ورنہ اگر کوئی شخص دنیا کی کسی چیز سے، ہر انسان کو مال سے، دولت سے محبت ہوتی ہے فطری طور پر، لیکن اگر وہ مال و دولت کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے، اللہ رسول کی نافرمانی کرنے میں اس کو استعمال کرتا ہے، تو یہ حب الدنیا ہے۔ اگر وہ مال و دولت کو اللہ رسول کی اطاعت، فرما برداری، صدقہ و خیرات میں استعمال کرتا ہے اور مال سے انسان فطری محبت ہے، تو یہ حب الدنیا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آخرت کو اس دنیا پر زیادہ ترجیح دیتا ہے۔ کراہیت الموت، موت کی کراہیت، ہر انسان فطری طور پر موت سے ڈرتا ہے، موت کو ناپسند کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ کراہیت الموت کیوں کہا ہے؟ پھر اس لیے کہ جب ایک مسلمان، ایک مومن آدمی، جب اس کے پاس موت آنے لگتی ہے تو اس کو جب فرشتے اس کو خوشخبری دیتے ہیں تو اس وقت اس کو خوشی ہوتی ہے کہ میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، ایک مسلمان آدمی، ایک مومن آدمی، ایک آدمی۔ لیکن بدکار آدمی وہ جو ہے اس وقت موت کو ناپسند کرتا ہے، اس وقت اسے خوشی نہیں ہوتی کہ میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، تو اس وقت اس کو خوشی نہیں ہوتی ہے۔ تو کراہیت الموت سے مراد کیا ہے؟ جس وقت موت کے آثار آ جائے، فرشتہ اسے موت کا نظر آنے لگے، اسے بشارت دی جائے، اسے خبر دی جائے، تو ایک مومن آدمی اس وقت اپنے رب کی ملاقات پر خوش ہوتا ہے۔ تو اس خوشی سے یہ خوشی کس کو ہوتی ہے؟ مسلمان کو اور مومن کو۔ اس وقت وہ موت کو پسند کرتا ہے، موت کو ناپسند نہیں کرتا ہے۔ تو اس حدیث میں اس بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سارے کفار مسلمانوں کے خلاف متحد ہو جائیں گے اور مسلمانوں کو صفائے ہستی سے مٹانے کی کوشش کریں گے۔ ان کی کثرت کے باوجود ان کی کثرت کچھ کام نہیں آئے گی۔ تو ایسا کیوں ہوگا؟ دنیا کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے گی، دنیا کو ترجیح دیں گے، دین کو ترجیح نہیں دیں گے، دین کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، سنت رسول پر عمل کرنے کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، بدعات اور خرافات کا دورہ ہوگا اور شرک اور خرافات مسلمانوں میں عام ہو جائیں گی۔ تو ایسے وقت میں کفار مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے، لوگ مسلمان موت کو ناپسند کریں گے، اس لیے وہ کفار کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، وہ جہاد نہیں کر پائیں گے، کفار سے لڑ نہیں پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت کو ناپسند کرتے ہیں، شہادت کی فضیلت انہیں اچھی نہیں لگتی ہے، شہادت کی موت سے وہ ڈرتے ہیں۔ تو ایسا جب ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے ان پر غیر اقوام ان پر ٹوٹ پڑیں گی، ان کا غلبہ ہو جائے گا۔ ایک وہ صحابہ کرام تھے جو شہادت کی موت کے لیے ترستے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اسی کا افسوس تھا کہ انہیں شہادت کی موت کیوں نہیں ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینے میں رہ کر اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے شہادت کی موت مانگی اور ان کو شہادت وہاں مل گئی۔ کسی غزوے میں ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی میں آپ سے بیعت کرتا ہوں، آپ کی بات مانتا ہوں، اطاعت کرتا ہوں۔ چنانچہ غزوے کے بعد مال غنیمت اس دیہاتی کو دیا گیا تو اس دیہاتی نے کہا میں نے اس لیے آپ پر ایمان نہیں لایا تاکہ مجھے دنیا کی دولت ملے، میں تو اس لیے آپ پر ایمان لایا ہوں تاکہ میرے حلق میں آ کر کوئی تیر لگ جائے، میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں اور اللہ کے پاس چلا جاؤں۔ تو یہ ان کے اندر شہادت، تھوڑی دیر کے بعد ایک تیر آ کر اس آدمی کو لگ جاتا ہے اور وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے۔ تو یہ جذبہ تھا ان صحابہ کرام کے اندر، سلف صالحین کے اندر، کہ اس وجہ سے بڑی بڑی طاقتیں اس زمانے کی ان کے سامنے جو ہے فیل ہو گئی اور ان کے سامنے تھراتی تھی، کانپتی تھی۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں پیشین گوئی کی ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ مسلمانوں کے خلاف ٹوٹ پڑیں گے، اس کی وجہ یہ ہوگی۔
تو اس لیے آپ کو پہلے سے تیار رہنا ہے، اپنے اندر دنیا کو ترجیح نہیں دینی ہے، دنیا کی محبت اس قدر نہیں بٹھانی ہے کہ دنیا ساری اقوام تمہارے خلاف ٹوٹ پڑے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندي والله اعلم بالصواب، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔